پاکستان کی ڈائیورسفیکیشن پر میں اینڈ میں بات کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ آئی ایم پریٹی مچ شیور کہ آپ نے پھر جب اتنا اسٹڈی کیا ہے تو آپ کو یہ بھی اندازہ ہوگا کہ پاکستان میں کس کس قسم کے لوگ رہتے ہیں, کس طرح کے کلچرز ہیں, زبانیں, ایتھنیسٹیز, دین فرقے, دین شکلیں, دین کپڑے, دین کھانا پینا, دین شہر, کس جگہ پہ کس طرح کے لوگ ہیں. تو میں ذرا ان کے اندر تھوڑا سا ڈیٹیل کے اندر جانا چاہتا ہوں کہ ہاؤ ڈائیورسفائی پاکستان ہے. پاکستان جس وقت سمجھ لیں کہ پاکستان بنا 1947 میں, تو وہ اکائیاں جو پاکستان کو ملی یہ 4 ڈائیورسفائڈ اکائیاں تھیں. پنجاب, بلوچستان, سندھ, کے پی, یہ ایک خاص اپنی اپنی جگہ ان کی الگ الگ اینٹیز تھیں. ان میں کمیونٹی سوائے مذہب کی کوئی چیز نہیں تھی. ٹیکنیکلی مذہب کے علاوہ ان میں کوئی کمیونٹیز نہیں تھی. ایک بڑی تعداد تھی جو کہ پھر مشرقی پنجاب سے اس طرف آئی, اور ایک بڑی تعداد تھی جو سمجھ لیں کہ ہندوستان سے جو ہے وہ یہاں پہ مائگریٹ ہو کے آئے. تو یہاں پہ ایک نیا کلچر, نارتھ انڈیا میں بہت ساری جگہوں سے, مطلب کہ پاکستان ایک تو مشرقی پنجاب سے تقریباً 100% ادھر کے لوگ ادھر چلے گئے, ادھر کے لوگ ادھر آ گئے. پھر دہلی سے لوگ آئے, الہ آباد دکن سے آئے, لکھنؤ سے, بنگال کی جانب بہت سارے لوگ گئے, بہاری اس طرف گئے, چیزیں گئیں. تو یہاں پہ ایک نیا کلچر ہمارا ڈیولپ ہوا. لیکن بنیادی طور پہ پاکستان از اے ویری ڈائیورسفائڈ کنٹری. ہم پاکستان کو کوئی 4 صوبوں میں تقسیم نہیں کرتے ہیں, ہم پاکستان کو 16-17 کلچرل بیلٹس میں تقسیم کرتے ہیں. اوکے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی از ڈفرینٹ اینٹی. کراچی کا اپنا ایک کلچر ہے, کراچی کی اپنی ثقافت ہے. کراچی کے اندر 7 ضلع ہیں, ہر ضلع کی اپنی کہانی ہے. ڈسٹرکٹ ایسٹ کی اپنی کہانی ہے, ڈسٹرکٹ سینٹرل کی اپنی کہانی ہے, ویسٹ میں چلے جائیں تو الگ لوگ ملیں گے, اور آپ کو بلدیہ میں چلے جائیں گے تو وہ سمجھ لیں کہ بالکل ڈفرینٹ وہ ہے جنوبی ساؤتھ, ضلع ڈسٹرکٹ ساؤتھ. اس ساؤتھ کے اندر لیاری بھی ہے, اس کے اندر ڈیفینس بھی ہے. ڈائیورسفیکیشنز بہت ساری ہیں. آپ شاہ فیصل کو پکڑ لیں نا, آپ شاہ فیصل کو آبادی سے لے کے آپ ہسٹری میں تک چلے جائیں, ہر کچھ قصے کے بعد نا آپ کو ابن خلدون یاد آئے گا, جو کہتا ہے کہ ہر کچھ 2 کوس کے بعد یا 4 کوس کے بعد, کوس کہتے ہیں مائل کو زمانے میں, کلچر چینج ہو جاتا ہے, لوگوں کی زبان چینج ہو جاتی ہے. تو صرف آپ کو شاہ فیصل پہ ڈائیورسفیکیشن مل جائے گی. بہت اچھی بات ہے, ٹھیک ہے, بہت اچھی ایگزامپل ہے. تو یہ ہر جگہ ہوتی ہے. تو ہم کراچی کو بالکل الگ لیتے ہیں. کراچی کے بعد حیدرآباد, کراچی کا آج بھی قریب ترین شہر 2 گھنٹے کے فاصلے پہ ہے. ٹھیک ہے, تو وہ نہیں کہہ سکتے. تو حیدرآباد سے لے کے ہم کہتے ہیں کہ نواب شاہ, رائٹ سائڈ پہ آپ چلے جائیں تھرپاکر, الٹے ہاتھ پہ ٹھٹا. تو یہ جو پٹی ہے اس کو ہم کہتے ہیں لوور سندھ. یہ پری ڈومیننٹ اردو اسپیکنگ ہے. یہاں پہ سندھی اسپیکنگ بھی ہے. یہ منڈیوں کا علاقہ ہے, یہاں پہ کاروبار بہت ہے, چیزیں بہت ہیں. یہ ڈیلٹا کا علاقہ بھی ہے, یعنی سمندر بھی لگتا ہے ان کے ساتھ چیزیں. یہ بالکل الگ ان کی ہے. ریسٹ آف دا سندھ از دا سندھی اسپیکنگ ایریا. اور سندھی اسپیکنگ ایریا میں بھی کہانی یہ ہے کہ مجھے ایک بزرگ سندھی صاحب نے بتایا کہ رائٹ یا لیفٹ کا میں بھول گیا. انہوں نے کہا کہ دریائے سندھ کی ایک طرف ہر کھانے کے اندر چاول ہوتا ہے, اور دریائے سندھ کی دوسری طرف کوئی مہمان آ جائے تو چاول پکتے ہیں. یہ میں اپر سندھ کی بات کر رہا ہوں. اس کے اندر اتنی ڈائیورسفیکیشن ہوتی ہیں چیزیں. پھر اس کے بعد آپ چلے جائیں ہم پنجاب کو ہم 3 حصوں میں توڑتے ہیں. ساؤدرن یعنی سرائکی بیلٹ, خالص پنجابی بیلٹ سینٹرل, اور پوٹوہار ریجن ناردرن. کے پی کو پھر ہم 5 حصوں میں توڑ دیتے ہیں. ایک فاٹا بیلٹ کو بالکل الگ لے لیتے ہیں. جو فاٹا بیلٹ رہی ہے نا, یہ نارتھ وزیرستان والا علاقہ, یہ وزیرستان, خیبر اور ان باجوڑ وغیرہ, یہ خاص کلچر کے لوگ ہیں, ان کی چیزیں بالکل الگ ہیں. اور ہزارہ بیلٹ کو ہم الگ کر دیتے ہیں. ہزارہ بیسیکلی کنٹینیوٹی بھی ہے. یہ ہری پور, ایبٹ آباد, مانسہرہ, یہ کنٹینیوٹی ہے سب میں ناردرن پنجاب کی جو ادھر تک جا رہی ہے. کڑک سے نیچے ڈیرہ اسماعیل خان اور کے پی کوئٹہ کی سرحد تک, یعنی بلوچستان کی سرحد تک, یہ ہے ساؤدرن کے پی. یہ یہاں پہ بنجر پہاڑ ہے, موسم سخت ہے. لکی مروت بھی اسی میں آتا ہے. لکی مروت بھی اسی کے اندر آئے گا. تو یہ بالکل الگ قسم کے لوگ ہیں. سینٹرل کے پی کے اندر آتا ہے اربنائزیشن جتنی ہے وہ سینٹرل کے پی کے اندر ہے. بردان, پشاور, نوشیرہ, انڈسٹری بھی یہیں پہ ہے. پھر ہے ناردرن کے پی, بالاکنڈ ڈویژن, سوات, چترال. یہاں پہاڑ ہیں, یہاں درخت ہیں, یہاں ٹورزم ہے, یہاں ایجوکیشن ہے, یہاں پیسے ہیں. یہاں کے لوگوں کا بالکل مزاج الگ ہے, چیزیں الگ ہیں اس کی. ٹھیک ہے, ان تینوں میں فرق ہے. پشاور ٹیکنیکلی یا ہسٹوریکلی از اے ہندکو اسپیکنگ سٹی, از ناٹ دا پختون اسپیکنگ سٹی ہے. پختون. ہم جب بلوچستان میں جاتے ہیں تو بلوچستان کو بھی ہم 4 حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں. کوئٹہ از ناٹ دا بلوچ ریپرزینٹیو سٹی, کوئٹہ از دا پشتون ریپرزینٹیو سٹی. دیز پشتون آر ڈفرینٹ فرام دا پختون آف کے پی. ان کے کرتے الگ ہیں, ان کی ٹوپی الگ ہیں, ان کا کاروبار الگ ہے, ان کی چیزیں الگ ہیں. کراچی میں جتنے چائے کے ہوٹل ہیں یہ سارے کوئٹہ کے پشتونوں کے ہیں. یہاں پہ مزے کی چائے ہوتی ہے, پراٹھا بہترین. دیکھیں پسینے والے کے ساتھ اپنا مزہ ہوتا ہے. ڈیزل کے پراٹھے تو ویسے ہی مزے کے ہوتے ہیں. ہمارے کلچر ہے, ڈیزل کے پراٹھے کے اپنا مزہ ہے نا اس کے. اسی طرح جو ہے جتنے ہی آپ کو پھل والے ملتے ہیں نا جو دکان, یہ سب پشتون ہیں. یہ کوئٹہ کے پشتون ہیں, یہ کاروباری لوگ ہوتے ہیں. اس کے بعد کوئٹہ سے بالکل نیچے براہوی بیلٹ ہے, کلا تو ادھر کے علاقے سے بھی
بلوچ آپ کو ملتے ہیں، آپ سکر سے جاتے ہیں ڈیرہ مزار جمالی اور ادھر کے علاقوں میں جاتے ہیں، اور کراچی سے جاتے ہیں آپ ہب خزدار بیلا وغیرہ، یہاں سے آپ کو بلوچ ملتے ہیں. کوسٹل ایریا مکران بیلٹ از ویری ڈفرینٹ. 1% سے بھی آبادی کم ہے پاکستان کی، لیکن وہ پولیٹیکلی اور جغرافیکلی بڑا ہے. تو گلگت بلتستان کو آپ ایک لے لیں، AJ کو ایک لے لیں، تو یہ پاکستان کی 16-17 کلچرل بیلٹس ہیں. اس کے اپنے لوگ ہیں، اس کی اپنی اربن پاپولیشن ہے، اس کی اپنی رورل پاپولیشن ہے، اس کے اپنے کلچرز ہیں، ان کی اپنی ڈائیورسٹیز ہیں، ان کے اپنے ٹیسٹ بڈس ہیں، ان کی چیزیں ہیں. اور ان سب میں کمیونٹی کرکٹ ہے، ان سب میں کمیونٹی جو ہے وہ مذہب ہے، ان سب میں کمیونٹی صوفیزم ہے. ان سب کے اندر جو ہندوستان سے جو لوگ آئے ہیں ان میں صوفیت ذرا سے کم ہے، باقی سب کے اندر جو ہے نا وہ زیادہ ہے. اس میں اس سے بحث ہو سکتی ہے اچھی بری کی، لیکن اس چیز کو ون شوڈ بی انڈرسٹینڈ دیس تھنگس. ہندوستان والا سمجھنے کہ تحریک پاکستان میں اس خطے کے اندر جو کنورژن ہوا تحریک پاکستان کے حق میں، وہ سارا کا سارا سمجھنے کہ صوفیہ کے سلسلے کے جتنے لوگ تھے سب کے سب نے یہ آئے تھے، قائد اعظم کو سپورٹ کرنے کے لیے آگے بڑھے تھے. آپ ہزاروں والے کہتے ہیں، میں لفظ بریلوی استعمال نہیں کر رہا، وہ جیسے ایک الگ چیز ہے، لیکن یہ جو پورے کے پورے لوگ تھے انہوں نے قائد اعظم کی سپورٹ کی تھی اس پورے ایریا کے اندر. تو یہ ہمارے یہاں کی ڈائیورسفیکیشن ہے، یہ چیزیں ہیں. اس کے اندر اپنی پاپولیشن ہے، اربن رورل، اپنے موسم ہیں، اپنی سختیاں ہیں. موسموں کے لحاظ سے لوگوں کے مزاج ہوتے ہیں، اس مزاجوں کے ساتھ ہوتے ہیں، اس کے لحاظ سے بزنس مزاج ہوتا ہے. دیکھیں مثال کے طور پہ آپ گئے گلگت بلتستان، چیزیں گئے، بڑے ہمبل لوگ ہیں. وہ ان کا پوری سوشل اکنامک 4 مہینوں کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے، 4 سے 5 مہینے میں گرمی میں جس میں ٹورزم ہوتا ہے. باقی تو راستے بند ہو جاتے ہیں، چیزیں بند ہو جاتی ہیں، تو پھر آپ کہاں جائیں گے اس کے اندر. کشمیر اور کشمیر کے ہم نے کچھ حصے کیے ہیں. کشمیر کے دیکھیں براڈلی اصل میں دیکھیں آپ کرنے کو جائیں تو بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. آپ براڈلی چیزوں کو دیکھتے ہیں تو آپ AJ کو ایک ایلیمنٹ کے طور پہ دیکھتے ہیں، گلگت بلتستان کو آپ ایک ایلیمنٹ کے طور پہ دیکھتے ہیں اس کے اندر. تو یہ اس طرح کی چیزیں. دیٹس سو انٹرسٹنگ یار. پاکستان کتنا بڑا ہے اور پاکستان میں کتنی زبانیں ہیں، کتنے لوگ ہیں اور کتنے کلچرز ہیں، کتنے مذاہب بڑا ہیں. شہر ملک ہے دنیا کا، 241 ملین کی آبادی ہے. 10ویں نمبر پر دیکھ رہا تھا ابھی اسمارٹ فونز میں آ گیا پاکستان. 10ویں نمبر پہ سب سے زیادہ اسمارٹ فونس ہیں. اور اگر ہم لوگ پرسنٹیج دیکھیں تو پرسنٹیج میں دیکھ رہا تھا صرف 31% پاکستانی ہیں جن کے پاس جو ہے اسمارٹ فونس.